رحمہ اللہ تعالی بڑے اعلیٰ سلوا کے چند دن پہلے وہ فوت ہوئی ہے۔ میں نے انفرادی دعا بھی کی ہے، بچوں کو کہا اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم دعا کریں گے اس لیے کہ وہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی ماؤں کی ناموس کی خاطر زندگی میں بڑی مشقتیں اور تکلیفیں جھیلتے رہے۔ تو جو کوئی ماں باپ کی قدر کرے آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ میرے دل میں ان کی محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے مداح تھے۔ تو سب آمین کہو، اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ استاد جی، اگر کھڑے کھیت کو فروخت کیا گیا تو اس کا عشر کس پہ ہوگا؟ کھیت ابھی کھڑا ہے یعنی کٹا نہیں، اس کو بیچ دیا تو عشر کس پر ہوگا؟ پکنے سے پہلے اگر فروخت کیا، ابھی وہ پکا نہیں، تو خریدنے والے پہ عشر ہے، اور اگر پکنے کے بعد جو ہے بیچا ہے، پک گیا تھا، تو پھر بیچنے والے کے ذمے ہوگا عشر۔ عشر میں یہ ذہن میں رکھنا کہ زمین کا اپنا ہونا شرط نہیں ہے، کسی سے بھی زمین لی ہے، ٹھیکے پہ لی، کرائے پہ لی، جس طرح بھی، تو عشر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کو غسل اور کفن کس طرح دینا ہے؟ اس کو صرف پانی اس پہ بہا کے کپڑے میں لپیٹ کے کسی کھڈے میں دفن کر دینا ہے بس، اور اسے کوئی سنت کے مطابق غسل نہیں دینا، تجہیز نہیں، تکفین نہیں، جنازہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کافر ہو۔ آج کل فتووں کی مشینیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ مفتی بن گئے، مفتی من المفت۔ اس طرح کا کوئی کافر نہ ہو کہ جس کو مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کافر بنا دے۔ میں کہا کرتا ہوں، آج وہ بدبخت بھی ہیں، اگر ان کی گاڑی کو کوئی غلط اوورٹیک کرے یا کراس کرے تو وہ بھی چٹا کافر ہے۔ تو ہم اس طرح کے کفر کے قائل کوئی نہیں ہو کافر، تو پھر اس کا نہ جنازہ ہے، نہ جو ہے اسے غسل دینا ہے سنت کے مطابق، اور اسے اسی طرح کھڈے میں دفن کر۔ استاد جی، نزلہ زکام میں پانی ناک سے آتا ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو یہ پاک ہے، یہ کسی زخم سے نہیں آتا، اس لیے نزلہ زکام کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جس نے بھی پوچھا ہے اپنے ذہن سے مسئلہ ٹھیک پوچھا ہے، جو مجھے پتہ ہوتا ہے تو میں بتاتا ہوں، ورنہ میں تحقیق شروع کر دیتا ہوں بفضل اللہ۔ استاد جی، عشر اور خراج میں کیا فرق ہے؟ عشر اور خراج میں یہ فرق ہے کہ عشر ایک عبادت ہے، اللہ کا حصہ دینا ہے، اور جو خراج ہے یہ ایک ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو عشر ایک عبادت ہے، عبادت، اور جو خراج ہے، ٹیکس ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ بچہ اور مجنون بھی عشر دے گا، اور عشر کے لیے سال گزرنا ضروری ہے؟ یاد رکھنا، زکوٰۃ میں جو مالک ہے نا، وہ اگر نابالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ کوئی نہیں، اور بچہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ لیکن عشر میں خدا نخواستہ مالک یا مالکہ، وہ بچہ ہو، بچی ہو، اس کے حصے میں زمین آئی، یا وہ پاگل ہے یا عاقل نہیں ہے، تو عشر میں یہ ہوگا کہ اس پہ واجب ہوگا، اور عشر کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ فصل ایک اٹھائی، 4 ماہ کے بعد بالفضل وہی فصل مل گئی، جس طرح یہ شٹالہ وغیرہ ہے، تو جتنی دفعہ وہ ہوگا اس میں سے 20واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو بچہ، مجنون، پاگل، کوئی بھی ہے،
بچی بچہ اگر زمین ہے اس کی ورثے میں آئی ہے ویسے تو عشر اس پہ ضروری ہوگا۔ میت کو 2 یا 3 دن رکھنا اور دلیل دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاخیر ہوئی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی بات یہ ہے، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاخیر ہوئی، بہت سارے معاملات تھے، خلیفہ کون، سب نے بیعت کرنی، بڑے معاملات ہیں، اور وہ اللہ کا حکم ہی ایسے تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ تو 2-3 دن تھے، آج 15ویں صدی جا رہی ہے، ہمیں ناز نہیں ہے، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ۔ ایک شفاعت کا سجدہ کریں گے تو امت کے لیے 8 دروازے انشاءاللہ جنت کے کھل جائیں گے۔ تو آپ کا تو جسم آج بھی اسی طرح ہے جس طرح رکھا گیا تھا، تو آپ کی مثال نہیں دینی چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہم امت ہی ہیں، ہم جتنے بھی بنے ہم تابی تک نہیں پہنچ سکتے، تابی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام صحابہ اور انبیاء مل جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بڑا سخت گنہگار ہے وہ آدمی جو اس طرح لیٹ کرتا ہے میت کی تدفین میں، اور اس کے کئی روحانی طور پہ اور بڑے نقصان ہیں۔ اس لیے میرے آقا کی یہ مثال اس میں نہ دیا کریں کہ آپ کا بھی تو جنازہ لیٹ ہوا تھا، یہ غلط چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا، کیسے پڑھایا؟ صحابہ کرام ٹولیاں بن کے آتے تھے، کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ کے چلے جاتے تھے، چونکہ آپ معصوم تھے، آپ کا جنازہ ایسے ہوا۔ باقی کس نے آپ کو غسل دیا؟ بات یہ ہے کہ میرے آقا پوری زندگی پریشان رہے، آپ میں اتنا شرم و حیا تھا کہ عرب کی کنواری لڑکیوں میں بھی اتنی شرم و حیا نہیں تھی۔ سبحان اللہ، آپ پوری زندگی پریشان، مجھے کون غسل دے گا؟ تو پھر اللہ کا یہ حکم ہوا اور آپ نے لوگوں کو سنا دیا کہ جن کپڑوں میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کے تو ہر وقت کپڑے سے پسینے کی بھی وہ ایسی خوشبو کہ آج تک اس طرح کی خوشبو مل ہی نہیں سکتی، تو انہی کپڑوں میں آپ کو سبحان اللہ غسل دیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ مسائل ضروری تھے جو ساتھیوں نے پوچھے، میں نے بتائے۔ بھائی ایک اہم اعلان ہے، ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس میں سلکھن آباد، وہاں ہماری ایک مسجد ہے اشاعت التوحید و سنہ کی، اور وہاں کے جو مولانا ہیں ہمارے دوست ہیں قاری امیر نواز عباسی، بہت مخلص نوجوان ہیں، اس نے اپنی نماز مسجد کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جیل میں گئے، مارے کھائیں، لیکن انہوں نے اپنا جذبہ نہیں چھوڑا۔ تو اب ان کی جو مسجد ہے وہ لینٹر تک پہنچ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً 55 ہے جی، 25 من سریہ کہہ رہے ہیں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ تو بھائی اس میں ساتھی ضرور تعاون کرو، میں بھی انشاءاللہ طاقت سے زیادہ اس میں تعاون کروں گا، کیونکہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، پتہ نہیں جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اس مسجد میں کون کون لوگ نماز پڑھیں گے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، خاص کر جن کے ماں باپ اور بزرگ فوت ہو گئے، اولاد فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی، کوئی بھی، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور اس میں حصہ ڈالو۔ شبیر اور زبیر اٹھو، جلدی کرو، چندہ کرو، درود شریف پڑھ لو جی۔ ایک دفعہ پھر میں بات دہراؤں، برائی ہو رہی ہو، کہیں گناہ کا کام، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے ہو زبان سے، ورنہ دل سے برا جان۔ اس دفعہ جو شب برات کو ہوا آتش بازی کے حوالے سے، اگر ہمارے ایمان کامل ہوتے اور آپ نوجوان ایمان آپ کے کامل ہوتے، پہلے میں نے اپنا نام لیا کہ ہمارے ایمان اگر کامل ہوتے ایسے نہ ہوتا۔ مسجدوں کا بھی تقدس پامال کیا گیا، تو خدا رہا ایسے موقعوں پہ، بلکہ کوئی مولوی منع کرے تو پھر اگر کوئی شرارت کرے تو کہتے دیکھو کیا فائدہ ہوا، اس نے مسئلہ بھی بیان کیا۔ ہم کو اس لیے کرتے ہیں کہ نمبر بنے کہ فلاں نے عمل کیا، فہم نے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ ہے واضح پہنچا دینا۔ بہت غلط ہوا ہمارے محلے میں بھی اور محلوں میں بھی۔ خدا را ایسے گناہوں پہ اور ایسے معاملات میں کنٹرول کیا کریں۔
رب کائنات توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پھر پڑھ لو۔ سوموار کے دن رمضان المبارک کے فضائل پہ اس سال کا آخری درس ماہانہ ہوگا، انشاءاللہ اکرام بھی ہوگا عشاء کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے۔ تمام حضرات ضرور تشریف لائیں، رب کائنات توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب کائنات، جو پچھلے ہفتے میں لوگ فوت ہوئے یا اس سے پہلے قدیم جدید، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبور کو منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے رب کائنات، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اگر طاقت نہیں بھی، توفیق نہیں بھی دینی، اپنی رحمت سے ہمیں تمام امت کو عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ سحری افطاری سنت کے مطابق، صدقہ و خیرات سنت کے مطابق، تراویح سنت کے مطابق، تلاوت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رحمت، مغفرت، برکت، جہنم سے نجات، ساری چیزیں ہمیں نصیب فرمانا۔ اے اللہ، شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، ہمیں سنت کے مطابق عبادت کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ، جس علاقے کے لیے بارش رحمت ہے، باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ جن جن مدارس، طلباء اور طالبات نے وفاق کا امتحان دیا، سب کو کامیاب و کامران فرما۔ کرونے کے حوالے سے اللہ فضل فرما، کرم فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروضوں کو قرض سے فارغ فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، تمام گناہگاروں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، تمام مظلومی کو اللہ دستگیری اور نصرت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی لپٹ میں لے لے۔ اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک، اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک، اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنانا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔